السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th ہسٹری 12ویں تاریخ، نواں سبق ہے دنیا ترک نو آبادیات۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، قوسین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے پہلی جنگ عظیم میں ڈیش اور ترکی کو شکست ہوئی، اس کا صحیح جواب ہے جرمنی۔ دوسرا 1935 میں ڈیش بھارت سے الگ ہوا تھا، اس کا صحیح جواب ہے میانمار۔ تیسرا 1947 میں ڈیش کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی، اس کا صحیح جواب ہے ایشین۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل سے غلط جوڑی تلاش کیجیے اور درست کر کے لکھیے۔ غلط جوڑی ہے مانچسٹر ایشین اتحاد کانفرنس، صحیح جوڑی ہے مانچسٹر 5ویں پین افریقی کانگریس کا انعقاد۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، تاریخی واقعے مقامات اشخاص کا نام لکھیے۔ امریکہ کے صدر روزویلٹ اور ونسٹن چرچل، اٹلانٹک چارٹر۔ دوسرا مجلس اقوام کو ٹرسٹی شپ کا موقف دینے والے، اس کا جواب ہے وڈرو ولسن۔ تیسرا نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کا صحرا اور کارنامہ انجام دینے والا ادارہ، مجلس اقوام متحدہ۔ 26 جولائی 1965 کو کولمبو معاہدے کے مطابق آزاد ہونے والا ملک، اس کا جواب ہے مالدیپ۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، گرو سے تعلق نہ رکھنے والے الفاظ تلاش کریں۔ بھارت کے بعد فوراً آزاد ہونے والے ایشیائی ممالک، اس کا صحیح جواب ہے نیپال۔ دوسرا ایشیائی افریقی غلامی ممالک کی آزادی اور اس کے بعد مسائل پر طلب کی گئی کانفرنس، اس کا صحیح جواب ہے ویانا کانگریس۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، دی گئی وجوہات سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران افریقہ میں آزادی کی تحریکیں زیادہ تیز ہو گئی، اس کی وجہ ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اپنے نوآبادیات میں لوگوں کو کچھ حقوق دینا شروع کر دیے۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پہ مبنی سوالات کی جوابات لکھیے۔ ایشیا کی آزادی کا نقشہ۔ پہلا ہے براعظم ایشیا اور افریقہ کے درمیان موجودہ سمندر کا نام لکھیے۔ دوسرا سری لنکا کس ملک کی نوآبادیات میں سے تھا، اسے کب آزادی حاصل ہوئی۔ تیسرا ایشیا کے زیادہ تر ممالک کس دہائی میں آزاد ہوتے نظر آتے ہیں۔ چوتھا ایشیا میں آخر میں آزاد ہونے والے ملک کا نام لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے ایشیا افریقہ کے درمیان موجود سمندر کا نام بحر عرب۔ دوسرا سری لنکا برطانیہ ملک کی نوآبادیات میں سے تھا، اسے 1948 میں آزادی ہوئی۔ تیسرا ایشیا کے زیادہ تر ممالک 1950 سے 60 کی دہائی میں آزاد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ چوتھا ایشیا میں آخر میں آزاد ہونے والے ملک کا نام 1971 قطر، 1967 یمن۔ سوال نمبر 4 دیے گئے تصوراتی خاکے مکمل کیجیے۔ فرانس کے قبضے سے آزاد ہونے والے افریقی نوآبادیات، موراکو، انڈو چائنا، الجیریا، ٹیونیشیا۔ سوال نمبر 5 مختصر نوٹ لکھیے، تصورات کو واضح کیجیے۔ پہلا ہے بینڈونگ کانفرنس، اس کا جواب ہے ہندوستان نے 1947 میں ایشین ممالک کی پہلی کانفرنس طلب کی۔ کانفرنس کے لیے 25 ایشیائی ممالک کے نمائندے شریک تھے۔ اس کانفرنس میں ایشیائی علاقائیت کا تصور کی شکل دی گئی۔ اس کانفرنس میں ایشیائی عوام کو درپیش مشترکہ مسائل، ایشیائی ممالک کے معاشرتی، معاشی اور ثقافتی مسائل اور ایشیائی ممالک کے مابین باہمی تعاون کی ضرورت جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کانفرنس کے بعد ایشین اور افریقی ممالک کی پہلی کانفرنس 1955 میں انڈونیشیا کے بینڈونگ میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں افریقہ ایشیائی ممالک کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عالمی امن و بقا تعاون پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسرا افریقی اتحاد کا تصور، اس کا جواب ہے ایچ ایس ولیمز پہلے شخص تھا جس نے افریقی اتحاد کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے لندن میں رہتے ہوئے ایک تنظیم تشکیل دی جسے افریقی ایسوسی ایشن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی کانفرنس کا انعقاد 1900 میں کیا۔ 1919 میں افریقی رہنما اور مفکرین کی ایک دوسری کانفرنس پیرس میں ہوئی۔ امریکی ماہر سماجیات ڈبلیو ای ڈیوبائس اور ان کے ساتھیوں نے افریقی ایسوسی ایشن، جیسے بعد میں پان افریقی ایسوسی ایشن کہا جاتا تھا، مختلف مقامات پر پان افریقی کانگریس کا ایک سلسلہ بلایا۔ اس کے نتیجے میں افریقہ میں پین افریقی اتحاد کی گہری جڑیں پکڑنے کا خیال آیا۔ افریقی نژاد لوگوں نے 5ویں پین افریقی کانگریس کا انعقاد مانچسٹر میں 1945 میں کیا۔ سوال نمبر 6 مندرجہ بیانات کی وجہ کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے انگریز اور میانمار کے مابین 3 جنگیں لڑی گئی۔
میانمار برہما دیش 1599 پرتگالیوں نے میانمار کی ایک ریاست کے بادشاہ کو شکست دی، تاہم 1611 میں میانمار میں حکمرانی کرنے والی متعدد سلطنت جمع ہوئی اور پرتگالیوں کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو یکجا کیا۔ متحدہ میانمار نے توسیع پسندانہ پالیسی اپنائی، منی پور اور آسام کو فتح کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانوی حکومت کا بھارت پر حملہ کرنے کا خطرہ تھا۔ ایسی صورتحال میں برطانوی اور میانمار کے مابین 3 جنگیں ہوئی۔ 1826 میں پہلی جنگ کے انگریزوں نے جیت لی اور انہوں نے آسام اور منی پور پر قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے دوسری جنگ میں بھی میانمار کو شکست دی۔ تقریباً اسی وقت فرانسیسیوں نے اپر برما کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تیسری جنگ میں انگریزوں نے بھی اس خطے کو فتح کر لیا اور پورے میانمار پر حکمرانی کی۔ برطانوی انتظامیہ نے میانمار کو برطانوی بھارت کے ایک صوبے کے طور پر جوڑ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے نے ایسا ماحول پیدا کیا جس میں ترک نوآبادیاتی عمل نے تیز رفتاری حاصل کی۔ اس کی وجہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا۔ براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ کی تحریکوں کے ایک بلند جذبے سرشار تھے۔ ان تحریکوں کے بارے میں آزادی کا تصور بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ دونوں براعظموں کے بہت سے ممالک نے اپنی آزادی حاصل کی، تاہم ان ممالک نے ہونے والی پیش رفت کو امریکہ اور روس اوپر اور بھی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی طرف سے زیادہ ممالک کو راغب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، اپنی رائے لکھیے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کا سہرا مجلس اقوام کے سر بنتا ہے، اس بیان کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلی عالمی جنگ میں جرمنی اور ترکستان کو شکست ہوئی۔ ان ملکوں کے زیر اختیار نوآبادیات میں حکومتی کام کاج چلانے کے لیے مجلس اقوام نے تولیتی کونسل کا طریقہ اختیار کیا۔ انگلینڈ اور فرانس کو ان ملکوں کی ٹرسٹی شپ کی ذمہ داری دی گئی۔ بھارت کے بعد سائپرس اور مالٹا بھی آزاد ہو گئے۔ 1971 میں انگلینڈ نے ایران کے خلیج سے اپنی فوج واپس بلا لی۔ اس کے بعد انگلینڈ سنگاپور سے بھی باہر نکل آیا اور فرانس کے زیر اقتدار انڈو چائنا، موروکو، مراکش، ٹیونیشیا، الجیریا بھی آزاد ہو گئے۔ 20ویں صدی کے آخر تک جنوبی افریقہ بھی آزاد ہو گیا۔ نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو کر ان ملکوں کو خود مختاری حاصل ہو گئی۔ اس خود مختاری عدم نوآباد کاری کا سہرا اقوام متحدہ کے سر بنتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ براعظم ایشیا میں ترک نوآبادیات یا نوآبادیاتی نظام کے اختتام کا آغاز اور کی وسعت کے بارے میں مفصل معلومات لکھیے۔ جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، 20ویں صدی کے نصف اول میں عدم نوآباد کاری کے عمل نے رفتار پکڑ لی۔ یورپی ملکوں کی آپسی کشمکش، پہلی اور دوسری عالمی جنگیں اور نوآبادیات میں نوآبادی مخالف تحریکوں کی وجہ سے خود مختاری کے عمل میں پیش رفت ہوئی۔ نوآبادیات کے ذریعے نوآبادیات کے استحصال کی حمایت کرنا نظریاتی اعتبار سے یورپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ انگلینڈ کے پاس امریکہ کی مدد حاصل کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ مہاتما گاندھی کی قیادت میں بھارت کی تحریک آزادی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ انگلینڈ کو اس بات کا احساس تھا کہ لہٰذا پہلی عالمی جنگ کے بعد چند نوآبادیات کی عدم نوآباد کاری کے عمل کی شروعات ہو چکی تھی۔ پہلی عالمی جنگ میں جرمنی اور ترکستان کو شکست ہو گئی۔ ان ملکوں کے زیر اختیار نوآبادیات میں حکومتی کام کاج چلانے کے لیے مجلس اقوام نے تولیتی کونسل کا طریقہ اختیار کیا۔ انگلینڈ اور فرانس کو ان ملکوں کی ٹرسٹی شپ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بھارت کے بعد سائپرس اور مالٹا بھی آزاد ہو گئے۔ 1971 میں انگلینڈ نے ایران کے خلیج سے اپنی فوج واپس بلوا لی۔ فرانس کے زیر اقتدار انڈو چائنا، موروکو، ٹیونیشیا، الجیریا بھی آزاد ہو گئے۔ 20ویں صدی کے آخر تک جنوبی افریقہ بھی آزاد ہو گیا۔ نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو کر ان ملکوں کو خود مختاری حاصل ہو گئی۔ اس خود مختاری عدم نوآباد کاری کا سہرا اقوام متحدہ کے سر باندھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔